اور ابھی آپ کو براہ راست اسلام آباد لیے چلتے ہیں، بابر آباد میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ وہاں سے ایک دفعہ پھر اغوا کیا گیا، ایک دفعہ لاہور سے اغوا کیا گیا اور پھر جیل سے اس کو اغوا کیا گیا اور کہا یہ گیا کہ اس کو ہم نے کسی عدالت میں یہاں پیش کرنا ہے، اور جو اسی کے لیے ایک بین الاقوامی اصول ہے جس کے تحت کہتے ہیں کہ جسٹس رشڈ از جسٹس کرشڈ، کہ اس وقت انصاف کچلا جاتا ہے جب جلدی میں انصاف کیا جائے، یا منصف کو جلدی ہو یا نظام انصاف کو جلدی ہو، کہ پروسیجر نہیں پورا کیا جائے۔ اور یہ جو خلاف ورزی تھی جو سیشن جج صاحب کی عدالت میں کل ہوا، وہ بنیادی حقوق کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے کہ دو بنیادی حقوق کل وائلیٹ ہوئے ہیں۔ پہلا آرٹیکل 10، جو ملزم پکڑا جائے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنی مرضی کا وکیل کرو، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، میں اپنی زبان نہیں بول رہا۔ اور دوسرا اس سے پہلے لکھا ہوا ہے ٹو کنسلٹ اینڈ ہیو دی لائر آف ہز اون چوائس یا ہر اون چوائس، پہلے وہ کنسلٹ کرے گا۔ ہمیں تو ملنے ہی نہیں دیا گیا اس وقت تک۔ میرے خیال میں اتنا تو میں کسی کیس میں اس سے پہلے ایک دن میں کسی کچہری کے اندر اتنی میں نے واک کبھی بھی نہیں کی جتنی کل لانگ واک ٹو فریڈم ہم نے کیا ہے، اس لیے کہ انشاءاللہ فریڈم ہمارا قریب آ رہا ہے۔ پی ٹی آئی والوں آزادی قریب آ رہی ہے انشاءاللہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ہوا کیا پھر؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا، ایک وائلیشن یہ ہوئی، دوسرا آرٹیکل 10A ہے۔ جب میں لا منسٹر تھا تو آرٹیکل 10A 6 مہینے کی بحث کے بعد ڈالا تھا، اس میں لکھا ہوا ہے دو حصے ہیں اس کے، ایک تو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے، ملزم الزام جو مرضی ہو، دوسرا اس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈیو پروسیس پورا ہوگا۔ ڈیو پروسیس کیا ہے؟ نوٹس جاری ہو۔ ڈیو پروسیس کیا ہے؟ نوٹس دینے والا جائے۔ ڈیو پروسیس کیا ہے؟ نوٹس کی سروس ہو۔ یہ ڈیو پروسیس تھوڑا ہی ہے کہ جو ڈیو نوٹس سب ہی نہیں ہوا، یہ بڑی خلاف ورزی ہوئی ہے، اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ میں سپریم کورٹ سے نہیں کہتا، جو ممبر انسپیکشن ٹیم ہوتے ہیں، MIT ہوتا ہے ہر ہائی کورٹ میں ایک جج ہوتے ہیں، ان کو نوٹس لینا چاہیے کہ یہ آئین جس شہر میں بنا، اور آئین حفیظ پیرزادہ کے بعد اس لا منسٹر کے دور میں آئین میں سب سے بڑی ترامیم ہوئی، سارا ریڈو ہوا، وہ چیخ رہا ہے وہاں کھڑا ہو کے یہ بنیادی حقوق ہیں، اور آئین اس کے اوپر ایک تالا بھی لگا ہوا ہے اور ایک زنجیر لگی ہوئی ہے، سرزمین بے آئین بنا دیا پاکستان کو۔ ایک یہ تھا، پھر کل اس کا دوسرا ایپیسوڈ شروع ہوتا ہے۔ 2 دفعہ ہمیں بتایا گیا کہ فواد کو لاہور لے جایا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ لے جایا گیا، ہم نے کنفرم کیا، پھر پی ٹی آئی وہاں کی ایکٹیویٹ ہو گئی، لائرز ہم نے ایکٹیویٹ کیے۔ میں خود اس وقت آئی واز آن اے روڈ، موٹر وے، یہ جو جس کو کہتے ہیں آپ 2 نمبر ایم، کیا اس میں M2 اچھا، اور پورے پٹوار نہ ہو، جیلم نہ چھپو۔ اچھا، دوسرا جو میں کہنا چاہ رہا تھا کیا ہوا کہ 2 دفعہ لے جایا گیا۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ رات کو پھر آدھی رات کو پتا چلا، پھر مجھے اطلاع دی گئی کہیں سے کہ جی وہ پھر لے گئے۔ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ دوسرا اغوا نہیں، یہ تیسرا اغوا ہو گیا پھر، کہ ایک بار پھر لے گئے۔ آپ نے کہا تھا ہم نے صرف ایک فوٹوگرام ہے وہ بنانا ہے اس کا اور کمپیئر کرنا ہے پچھلی ویڈیو سے، اگرچہ ہم نے عدالت کو کہا، فواد نے کہا کہ ویڈیو میں مانتا ہوں، میں نے بھی اپنے کلائنٹ کے بہاف پہ یہی بات کہی تھی۔ اور چوتھا اغوا کس طرح سے ہے کہ اب اس وقت تک نہ عدالت جس نے فزیکل ریمانڈ دیا اس کو پتا ہے کہ فواد کہاں ہے، نہ وکیل جو فزیکل ریمانڈ کانٹیسٹ کرنے کے لیے لیگل ٹیم کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں ان کو پتا ہے کہ فواد کہاں ہے۔ اور ابھی ہمیں یہ بتایا گیا کہ کوئی بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، تو جو یہاں کا سائفر والا بادشاہ ہے، شہنشاہ سائفر، اس نے یہ حکم دیا کہ آج ٹریفک بند ہوگی، آج اسلام آباد بند ہوگا۔ مقصد صرف ایک ہے کہ پھر یہ جو کوئی 5واں 6ٹھا اغوا ہے اس کے دوران وہ کوئی کارروائی ایسی کریں جس سے ان کی جان کو یا ان کی صحت کو یا ان کے جو بنیادی حقوق ہیں، بنیادی حقوق تو ہم نے اب بنیادی حقوق نہیں رہے،
बुनियादी हुकूक अब बल्दियाती हुकूक टाइप हो गए कि जिस तरह इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन आया, इलेक्शन कमीशन एक दफा भाग गया, दूसरी दफा इलेक्शन आया, इलेक्शन कमीशन दूसरी दफा अली अवान की तरफ। अली अवान वैसे मुझे कल किसी ने पूछा, उन्होंने कहा अली अवान किधर है, तो किस वक्त आता है? मैंने कहा जाएगा तो आएगा ना, किधर ही होता है। जो दूसरी बात ये है कि दूसरी दफा फिर भाग गए, तीसरी दफा उन्होंने कहा कल इलेक्शन होगा, अगले दिन हम वोटर सारे जितने इस्लामाबाद के लाइनों में खड़े रहे, इलेक्शन कमीशन एक दफा फिर इलेक्शन से फरार होने में कामयाब हो। क्या कमाल है जी इलेक्शन कमीशन का, ये दूसरी जगह नहीं हो सकता। इसलिए जो फवाद है उसकी सेहत सलामती रियासत की जिम्मेदारी है, आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है, और अगर उसको कुछ भी होता है तो हमने नीचे किसी को नहीं कुछ कहना, ना नीचे हमने देखना है। जो कुछ भी उसके नताइज होंगे, आईनी हो, कानूनी हो, पार्लिमानी हो, उसका जिम्मेदार सीधा 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 शोबाज और उसकी टीम है, इससे नीचे कोई नहीं। अच्छा, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, वो ये है कि कल फैसला किया है इमरान खान ने, कहते हैं ना बड़ा फलाना बड़ा शेर है, अगर आपने बबर देखना है तो इंशाअल्लाह अजीज कुछ दिनों में, मैंने तो कल उनको कहा, मैंने कहा इस्लामाबाद उदास हो गया, वापस आओ यार, क्या कर रहे हैं आप। तो वो वापस आएंगे यहां इंशाअल्लाह, आपके दरमियान होंगे। इमरान खान ने ये ऐलान किया है कि जितनी भी ये हकीमों ने जड़ी बूटियां इकट्ठी करके एक मुतय्यन तैयार किया है 13 जमातों का, सबको चैलेंज है, सबको, आओ इलेक्शन लड़ो। एक इमरान खान तुम्हारा 33 सीटों पे अकेला मुकाबला करेगा, अगला इलेक्शन होगा फिर वो मुकाबला करेगा, उससे अगला होगा फिर वो मुकाबला करेगा और तुम्हें शिकस्त देगा। और फवाद का हौसला नहीं टूटेगा। मैं जानता हूं उसको बतौर वकील, उसका चाचा वकील था, उसको जानता हूं, उसका भाई वकील है, इसको जानता हूं, इसके पूरे खानदान को, और मैं सबसे बढ़ के इस धरती का है, मेरी धरती का, मैं जानता हूं इस धरती को। यहां से कोई मसूद महमूद नहीं निकलेगा इंशाअल्लाह। और मैं मजम्मत करता हूं जो आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और जो इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं फवाद के केस में। और आपने देखा कि किस तरह उसको मुक्कों के साथ उसका सर नीचे करके गाड़ी में उसको फिट किया जाता है, और किस तरीके से उसके मुंह पे कपड़ा डाला जाता है। ये काश कोई आइन होता तो मैं किसी आईनी इदारे से कहता, बस करो। अगर कोई आइन होता इस वक्त रूबे अमल, नाफिजुल अमल, और उसका कोई एहतराम होता, तो मैं किसी आईनी इदारे से कहता कि इन आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। आई एम सॉरी, मुझे 4 अशरों की वकालत के बाद कहना पड़ रहा है कि वो अच्छा था जिसने आइन मुअत्तल करके कहा मैंने मुअत्तल कर दिया।